اللہ تعالیٰ اور فرشتے عام رسول پر درود بھیجتے ہیں، جیسا کہ ان اللہ و ملائکۃہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کون سا درود بھیجتے ہیں، کیوں دیکھنا ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے نا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ٹرانسلیشن اپنی مرضی کا آدمی کر لیتا ہے، ان کو چھوڑ دو، بنایا لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، کر لیا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، ترجمہ کیا ہو رہا ہے قرآن پاک کا چھوڑ دو، 9 ترجمے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اب اپنی صحت کے لیے آپ یہ دیکھو کہ حکم یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کیا درود بھیج رہا ہے، آپ حکم یہ ہے کہ تم درود بھیجو۔ اب تم جس بھی فقہ کو فالو کرتے ہو اس کو آپ درود بھیجتے جاؤ، فقہ یا بزرگ، جس بزرگ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو چپکے سے درود بھیجتے جاؤ۔ بس درود جو ہے عقیدت سے بھیجنا چاہیے، اس کی فارم کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ توجہ سے بیٹھنا جو ہے درود، یاد کا نام ہے درود، بس آپ یاد رکھو تو درود ہی درود ہے۔ درود فارمولے کا نام نہیں ہے، الفاظ کا بھی نام نہیں ہے۔ اب درود بھیجا جا رہا ہے اور مطلب اسلام پر چھری پھیرتا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے درود، یاد کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ کوئی کام حضور پاک کی محبت کے لیے شروع کر دو، یہ درود ہے۔ کوئی برائی ان کے نام سے چھوڑ دو، اپنے آپ سے نکال دو، یہ درود ہے۔ مسلمان کسی کے ساتھ رحم کر دو، یہ درود ہے۔ اور مسلمانوں نے عالم کے لیے دعا کر دو، یہ درود ہے۔ زندگی میں کوئی کام ایسا اس حوالے سے کرو کہ یہ حضور پاک کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، یہ درود ہے۔ اور درود کے الفاظ کا نام نہیں ہے، اور سخت دلی کا نام نہیں ہے کہ درود بھیج رہا ہے اور دل سخت ہے، نرم دلی کی بات ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ میں جب رحمتیں پیدا ہو جائیں تو یہ درود ہے۔ کوئی کام ان کی نسبت سے کرو، درود یہ ہے۔ کوئی سفر کرو ان کے نام کا، یا ان کے کسی چاہنے والے سے جا کے ملو، یا ان کے ملنے والوں سے جا کے ملو، یا کوئی ایسا واقعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا حضور پاک نے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، من رانی فقط را اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے بھی مجھے دیکھا۔ وہ ہے کہ یہ دید بدید چشم دید واقعہ چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ کی بات نہیں ہے، الفاظ میں سمجھائی جاتی ہے اور کرنے کے لیے اور کام ہوتا ہے، کیونکہ سمجھانے کا کام الفاظ ہے۔ قرآن یہ تو نہیں نا یہ تاج کبھی نے چھاپا، کہتے کتنے قرآن نازل ہوئے؟ قرآن تو سنا ایک ہی نازل ہوا، تو یہاں سے چھپتے لاکھوں روز، تو قرآن کیا ہوا پھر؟ یہ جو عکس ہے قرآن کا، اصل قرآن تو برور ہے، اور سارے ہی مطلب کائنات کا مکمل مشاہدہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو کتاب کے طور پر ہے نا، یہ جو لفظ آپ نے اللہ لکھا، یہ تو اللہ نہیں ہے نا، یہ تو اس اللہ کے اس اسم کا یہ عکس ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک اللہ ہے، کہ کائنات کا خالق ہے۔ یہ تو لفظ کا مالک تو آپ نے پڑھا لکھی گیا قلم سے، اس لیے اور بات ہے، الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے، واقعہ اور ہے۔ اب آپ نے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ لفظ، اس کی ذات نہیں ہم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس لفظ کی جو لکھا ہوا ہے، نہیں، وہ ذات کی ہم کرتے ہیں۔ ذات اور ہے، عکس ذات اور ہے، اسم ذات اور ہے، یہ خیال رہنا چاہیے۔ بس درود کا مطلب یہی ہے، یاد کرتے جاؤ اور اس نام سے محبت کرتے جاؤ، پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کس طرح درود کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ان کے درجات جو ہے ہمیشہ سے اضافہ کرتا جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا یہ کہہ دینا کہ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، یہ بھیج رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی سمجھنے والی بات ہے کہ خالق سب کا ہے، محبت ایک سے ہے، اور ایسی محبت کہ اس کو سب سے افضل کہہ دیا، چلو کافی ہے صاحب کے لیے۔ یہ کام آپ نہیں کرتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ایسے کی، مطلب یہ ہے کہ اسی طرح یہ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایک کو افضل رکھ لیا، آپ اپنی زندگی میں اپنی واقعیت میں ایک کو افضل نمایاں کر دو۔ درود یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور پاک نے فرمایا خبردار ہو کہ آدمی مجھ سے بات نہ کرے، بھائی یہی ہوگا واقعہ۔ تو درود کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کو، اس ذات کو، ان کی فرمائی ہوئی ہدایات کو اتنا نمایاں کرو جیسے اللہ بن کے کرو۔ اللہ نہیں مان سکتے، مطلب اللہ بن کے مطلب کیا؟ پوری طاقت سے کرو کہ یہ حضور پاک کا ارشاد ہے، خبردار اس کے علاوہ نہیں ہونے دے۔ کوئی اور کیا نیا سسٹم ہم لاتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی اور معاشی نظام لا دیتے ہیں، اگر حضور پاک نے کچھ فرمایا ہوا ہے وہ فائنل ہے، جہاں نہیں فرمایا وہ وہاں گنجائش ہے، اس میں دیکھ لو، قوم کے اندر فیصلہ کر لو۔ کسی بڑے غور کی بات ہے۔ تو درود کیا ہوا؟ یاد، فقیروں نے نہیں بتایا، یاد کرو۔
جھاڑ کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ سے کرو، پیار سے کرو، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ چراغ جلا کے بیٹھ جاؤ، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اور بس جیسے بھی آپ اس نام سے رجوع کرو ہو جائے گا۔ کسی رجوع کرنے والے سے رجوع کرا لو، یہ بھی ہو جائے گا، یہ درود ہی ہوتا ہے۔ حضور پاک کے نام پر سفر کر دو تو درود ہی ہوگا۔ سفر کر رہے ہیں مطلب یہاں پر ایک عاشق رہتا ہے، حضور پاک کا ایک طلبگار رہتا ہے، وہاں پر ہم جا رہے ہیں، وہ اس بزرگ کے آستانے پر جا رہے ہیں، بہت دور کا سفر ہے، پیدل ہے، یہ سارے درود ہی ہے، اس میں اور کیا بات ہے؟ کسی بزرگ کے آستانے پر جا رہے ہو، وہی دیر جب تک جاتے رہتے ہو سارا درود ہی ہوتا ہے۔ اور بزرگ تو کسی کو ذاتی طور پر نہیں مانتے، بزرگ اسی وجہ سے ہے کہ وہ حضور پاک کے نسبت میں ہے، ورنہ کسی نے کیا بزرگ ہونا اسلام میں؟